السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری عمر صرف 13 سال تھی جب سگا ماموں مجھ کو اپنی بیوی سے ملانے کے بہانے لے گیا۔ نہ زمین پھٹی نہ آسمان ٹوٹا جب مجھے میرے اپنے ہی سگے ماموں نے بازار حسن میں بیچ دیا۔ 10 سال بعد جب میں مجرا کر رہی تھی، اچانک ہی ایک شخص کو دیکھ کر میری روح کانپ اٹھی۔ میں روتے ہوئے اس کے پیروں میں گری تو اس شخص نے نفرت سے مجھے ٹھوکر مار دی، لیکن جب اس کو حقیقت پتہ چلی تو وہاں موجود ہر شخص میرا نام گل بانو ہے اور میری ماں نے میرے بابا کے ساتھ محبت کی شادی کی تھی، اور میری ماں کہتی ہے کہ میرے بابا جیسے انسان قسمت والوں کو ملتے ہیں۔ ان کی مسکراہٹ میں بھی محبت تھی اور ان کے غصے میں بھی دعا تھی، لیکن میری ماں کے بھائی یعنی میرے ماموں اس شادی کے سخت خلاف تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ جس دن تم اس شخص کے ساتھ نکاح کرو گی اس دن تمہارا ہمارے خاندان سے رشتہ ختم ہو جائے گا۔ میری ماں نے کہا تھا کہ میں رشتہ نبھانے کی کوشش کرتی رہوں گی، لیکن جہاں عزت نہ ہو وہاں خاموشی اختیار کر لینا بہتر ہوتا ہے۔ سو وہ بابا کے ساتھ دوسرے شہر چلی آئی۔ وہ کہتی تھی کہ یہ شہر اس نے پہلی بار میرے بابا کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ یہاں چھوٹا سا کرائے کا گھر تھا، بابا کی ایک پرانی موٹر سائیکل تھی، اور میرے آنے سے پہلے وہ شام کو 2 گھنٹے فری لانسر کے ساتھ ترجمے کا کام کرتے تھے۔ پھر میں پیدا ہوئی۔ میری پیدائش کی رات بارش بھی ہوئی اور میرے بابا نے میرے کان میں اذان دے کر کہا تھا کہ گل بانو میرا غرور بنے گی، میری خوش نصیبی ہوگی۔ وہ کہا کرتے تھے کہ جس دن یہ لڑکی 13 سال کی ہوگی میں اسے سورہ رحمان مکمل یاد کرواؤں گا اور وہ اپنے اسکول میں سب سے بہتر ہوگی۔ میری ماں کہتی تھی کہ میری پیدائش نے ان کی زندگی کو جیسے مکمل کر دیا تھا۔ میں آہستہ آہستہ بڑی ہوتی گئی۔ بابا میرے ساتھ بیٹھ کر تصویریں بناتے، مجھے کہانیاں سناتے اور وہ شام کو مجھے لپیٹ لپیٹ کر محبت کی چادر میں سلاتی۔ ان دونوں زندگی کو سادہ سکون کا مشکلات تھی، مگر محبت بے شمار تھی۔ میں 13 سال کی ہوئی تو میری ماں کی آنکھوں میں پہلی بار ایک الگ سی چمک اٹھی، جیسے وہ کوئی ان دیکھی خوشی کو محسوس کر رہی ہوں۔ اس دن شام کو دروازہ بجا اور بابا نے دروازہ کھولا تو ایک لمحے کو ساکت ہو گئے۔ میرے ماموں شفیق سامنے کھڑے تھے۔ انہوں نے مجھے پہلی بار دیکھا تو ماں انہیں دیکھ کر رو پڑی، بہت روئی، کہتی جا رہی تھی کہ شفیق تم آ گئے، واقعی تم آ گئے۔ ماموں نے کہا کہ بہن مجھے معاف کر دو، وقت اور انا انسان سے بہت کچھ چھین لیتی ہے، لیکن رشتے آگے سچے ہوں تو وقت گزرنے کے بعد بھی وہ دوبارہ لوٹ آتے ہیں۔ بابا نے ماموں کو گلے لگایا اور کہا کہ آپ کی بہن آپ کی منتظر تھی۔ ماں بہت خوش ہوئی، بابا بھی خوش ہوئے اور گھر میں جیسے روشنی آ گئی۔ ماموں نے کہا کہ میں کچھ دن یہاں رہوں گا اور ایک خوشخبری بھی سنانی ہے، میں شادی کر رہا ہوں، میری ہونے والی بیوی اسی علاقے میں رہتی ہے۔ یہ سن کر ماں کی خوشی اور بڑھ گئی، کیونکہ جب ماں نے شادی کی تب ماموں کی عمر کم تھی اور وہ زندگی کے اتار چڑھاؤ کو نہ سمجھ سکے۔ اب وہ خود اپنی زندگی میں ایک نیا باب شروع کرنے جا رہے تھے۔ گھر میں خوشی کی فضا تھی اور سب سے زیادہ میں خوش تھی۔ مجھے ماموں سے بے حد انسیت ہو گئی اور وہ مجھے دکان پر لے جاتے، مجھے چاکلیٹ دلاتے، جو دل کر کے خرید کر دیتے۔ کبھی کبھی وہ بلا وجہ ہی پیسے دے دیتے تھے کہ جاؤ کچھ اچھا سا کھاؤ پیو، عیش کرو۔ ایک دن میں نے پوچھا کہ ماموں مامی کیسی ہیں؟ انہوں نے مسکرا کر کہا ملنا ہے تمہیں؟ میں نے کہا کہ ہاں ضرور ملنا ہے۔ تو کہنے لگے کہ تمہیں ایک دن ان سے ملوانے لے کے جاؤں گا۔ میں بہت پرجوش ہو گئی اور اگلے ہی دن ماموں نے کہا کہ آج تیار ہو جاؤ، تمہیں مامی سے ملوانا ہے، لیکن امی اور ابو کو مت بتانا اور نہ اجازت نہیں دیں گے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں صرف امی سے کہہ کر نکلی کہ دوست کے گھر جا رہی ہوں۔ ماموں گلی کے نکڑ پر پہلے سے میرا انتظار کر رہے تھے۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے کوئی فلمی سین کر رہے ہوں۔ مجھے مزہ آ رہا تھا کہ چھپ چھپ کر مامی سے ملاقات ہوگی۔ ماموں نے مجھے ایک بس میں بٹھایا اور کہا کہ مامی شہر کے ایک رشتہ دار کے گھر گئی ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ وہ اسی شہر میں رہتی ہیں۔ تو ماموں نے کہا کہ وہ گئی ہوئی ہے کسی عزیز کی خیریت پوچھنے، ہمیں وہیں جانا ہے۔ میں خوش ہو گئی اور کہا کہ چلو شہر بھی دیکھوں گی اور مامی سے بھی ملوں گی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ میں جس پر سب سے زیادہ اعتبار کر رہی تھی وہی میرے بھروسے کو رون دے گا۔ میں خوشی خوشی ماموں کے ساتھ بیٹھ گئی، جیسے کسی خواب کی وادی میں جا رہی ہوں اور وہ وادی مجھ پر بند ہونے جا رہی ہو۔ نہ میں نے کچھ سوچا نہ محسوس کیا، میں بس ماموں کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی جو کہ بالکل پرسکون تھا، جیسے سب کچھ معلوم ہو۔ نہ زمین پھٹی اور نہ آسمان گرا، بس ایک لمحہ تھا جو میری ہنسی مسکراتی زندگی کو خاموشی میں بدلنے والا تھا۔
ये सारी खुशी गम में बदलने वाली थी, क्योंकि मेरा ये मामू जिसे मैं अपना मुहसिन समझ बैठी थी, जिसे मैंने बरसों बाद अपनी माँ की आंखों में खुशी की चमक का सबब बनते देखा था, जिसके साथ मैंने बाजार में हंसती मुस्कुराती तस्वीरें बनाई थी, वही शख्स मेरे साथ ऐसा खेल खेल जाएगा, इस का अंदाज़ा मुझे खूब ख्वाब में भी ना था। वो मुझे शहर के एक बहुत बड़े कोठे में ले आया, एक ऐसी जगह जहाँ की दीवारें औरतों की शख्सियतों से भरी थी, जहाँ की खिड़कियों से इज़्ज़तें चीखती थीं, जहाँ कोई अपनी मर्ज़ी से नहीं आता था। मुझे इस जगह ले जाकर बिठा दिया गया। मैं अभी भी अनजान थी, मेरे दिल में वही बचपने की कि अभी मामी आएँगी, मुझे चॉकलेट देंगी, शायद मेरे लिए कोई तोहफ़ा लाएँगी। मामू ने कहा कि तुम यहीं रुको, मैं खाने की कोई चीज़ लेकर आता हूँ। और फिर वो चला गया और मैं बड़ी मुसीबत से आस-पास देखती रही। मुझे हर चीज़ अजीब लग रही थी। वहाँ बैठे लोग ना माँ जैसे थे और ना बाप जैसे। वहाँ कोई रिश्ता नहीं था, बस आँखें थीं जो घूरती और आवाज़ें थीं जो कुछ छुपाने की कोशिश कर रही थीं। कुछ देर बाद एक औरत आई, उसकी चाल में गुरूर था, आवाज़ में हनकी थी और चेहरे पर बेहयाई की मोहर थी। उसका नाम दिलशाद बीबी था। उसने आते ही मुझे आँखों से सर से पाँव तक देखा और कहा कि तेरा मामा तुझे बेच गया है। अब नखरे ना कर और अपने आप को समेट, क्योंकि यहाँ नखरे करने वाली लड़कियाँ ना तो टुकड़ों में बिकती हैं और या फिर किसी कोठे में गुम हो जाती हैं। इसकी बात सुनकर मेरी छोटी सी अकल में जैसे आसमान गिर गया। मुझ जैसे सांस लेना भूल गई हूँ मैं। वो तो कह कर गए थे कि मामी आ रही हैं और वो खाने की चीज़ लेने गए हैं। वो ज़ोर से हँसी और जैसे कि मेरा ख्वाब तोड़कर उसने किरचियाँ मेरे हाथों में थमा दी हों। और उसने कहा कि ये रहो तुम्हारा जिस्म अब तुम्हारा नहीं, ये जगह तुम्हारी आखिरी मंजिल है। और ये लम्हा था कि जब मुझे समझ आया कि मेरे मामू ने मुझे बेच दिया है। उसने जो सुलह का नाटक किया था, अपनी बहन के आंसू पोंछने आया था, जो बीवी की खबर सुनाने आया था, वो सब झूठ था, सब ड्रामा था। वो सिर्फ पैसे मांगने आया था। और जब उसने देखा कि माँ की बेटी अब जवान हो गई है, तो उसके दिमाग में वो गंदी सोच आ गई जिसने मेरे बचपन को दफन कर दिया। उसने ना माँ से सुलह की थी, ना बाबा से कोई माफ़ी मांगी थी। वो तो बस एक चाल चलने आया था और अपनी चाल चल गया और मुझे इस जहन्नुम में अकेला छोड़ गया। मुझे नहीं पता था कि मेरे माँ बाप पर क्या गुजरी होगी जब मैं घर ना पहुंची। जब शाम को अम्मी ने इंतज़ार किया होगा, जब पापा ने वही गली देखी होगी जहाँ मामू मुझे लेकर खड़े थे। उन्होंने मुझे पहले दोस्त के घर फ़ोन किया होगा, उन्होंने कहा होगा कि गुल तो आई नहीं, फिर उन्होंने मोहल्ले में पूछा होगा, मोहम्मद के नंबर पर कॉल की हुई थी जो बंद मिला होगा। सोचा होगा कि कहीं वो नाराज़ होकर चली गई है या कोई बात हो गई हो। तब उनके दिल पर जो क़यामत गुज़री होगी वो मैं सोच भी नहीं सकती थी। उनकी इकलौती बेटी थी, इनकी आँखों में रोशनी थी, इनकी दुआओं में ताबीर थी और मैं एक ऐसी जगह पर फेंक दी गई थी जहाँ इंसानियत दफन थी, जहाँ इज़्ज़त सिर्फ़ एक धोखा था। और मैंने वहाँ से भागने की बहुत कोशिश की थी। दरवाज़ा खोला तो बाहर 2 आदमी खड़े थे, जिनके हाथों में बंदूक जैसी चीज़ें थीं। उन्होंने मुझे वापस अंदर धकेल दिया और फिर वो औरत आई और मेरे मुँह पर ज़ोरदार थप्पड़ मारा और कहा कि यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, यहाँ से कोई नहीं जाता, यहाँ आके सिर्फ़ लाशें जाती हैं। मुझे मारा, पीटा गया, धमकाया गया और फिर मुझे कैद कर दिया गया। मैंने रोते-रोते अपने हाथों को नोचा, मेरे नाख़ून खून से भर गए। मैं चीखती चिल्लाती रही, मेरी आवाज़ दीवारों में गुम हो गई। मेरे माँ-बाप की पुकार भी वहाँ नहीं पहुँच सकी, क्योंकि वो अब बहुत दूर थे, उनकी दुनिया अलग हो गई थी, मेरी दुनिया एक कैद खाना बन चुकी थी, जहाँ मेरी साँसें भी कैद थी और मेरी आँखें भी मेरी मर्ज़ी के बगैर झपकती नहीं थीं। और अब मैं सिर्फ़ एक जिस्म थी, जिसे ख़रीदने के लिए कीमत लगाई जा सकती थी। जब हम अपने घर में रहते थे तो थोड़ा बहुत काम करते हैं, 2-3 वक़्त की रोटी खाते हैं, अपने मुस्तक़बिल के बारे में सोचते हैं, पढ़ाई कर लो, शादी कर लो। हमें यही सब कुछ पता होता है, यही हमारी ज़िंदगी होती है। हम समझते हैं कि बस यही दुनिया है और सब कुछ हमारे इर्द-गिर्द है। हर कोई वैसे ही जी रहा है जैसे जी रहे हैं। लेकिन असल हकीकत इस वक़्त खुलती है जब हम किसी ऐसी जगह फँस जाते हैं, जहाँ इंसान का नाम सिर्फ़ जिस्म के साथ जुड़ा होता है, जहाँ जज़्बे और रिश्ते सिर्फ़ बातों में रह जाते हैं, जहाँ इज़्ज़त एक लतीफ़ा बन जाती है और जहाँ कोई रास्ता वापस नहीं होता। इस तफ़ाइफ़ ख़ाने में हर दीवार, हर दरवाज़ा, हर पर्दा एक हकीकत सुनाता था। यहाँ के एक-एक कोने में सच्चाई दबी हुई थी जो रोज़ रात को आँख खोल कर हमें देखती थी। एक दिन मैंने वो मंज़र देखा जो कभी नहीं भूल सकती। एक माँ और एक बाप अपनी बेटी को खुद अपने हाथों से यहाँ छोड़ने आए। वो लड़की मेरी ही उम्र की थी और उसके माँ-बाप दिलशाद
बीवी के साथ बैठे ये तय कर रहे थे कि वो महीने के कितने पैसे भेजेगी और कब कब बेटी घर जा सकेगी। दिलशाद बीवी ने कहा कि मैं कम पैसे दूंगी क्योंकि ये नई है और अभी इससे ज़्यादा काम लेना पड़ेगा। तो बाप ने कहा कि नहीं, हमें ज़्यादा पैसे चाहिए क्योंकि हमारे बेटे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, इनके अखराजात बढ़ गए हैं। और वो बेचारी लड़की जो खामोशी से एक तरफ खड़ी थी, जो अपने भाइयों की खातिर कुर्बानी देने आ गई थी, वो बस आंखें झुकाए सहमी हुई थी, सांस ले रही थी। इसके चेहरे पे ना बगावत थी ना गिला, बस एक खामोशी थी जो दिल चीर देती थी। इसके माँ बाप इसे इसलिए यहाँ छोड़ गए थे कि वो गाए, नाचे, लड़कों को खुश करे ताकि इसके भाई लोग डॉक्टर इंजीनियर बन जाएं। मैं हैरान थी, मेरे साथ तो चालाकी हुई। मेरे मामू ने माँ बाप से चोरी से मुझे यहाँ पर भेज दिया, लेकिन ये कैसे माँ बाप हैं जो अपनी ही बेटी को खुद यहाँ छोड़ कर जा रहे हैं। किसी की आंखें शर्म का ये कतरा भी नहीं था। ये देखकर मैं अंदर से टूट गई। मेरी दुनिया पहले ही उजड़ चुकी थी, अब ये सब देखकर मेरी रूह भी मरने लगी थी। यहाँ कुछ और औरतें भी थीं जिनकी कहानी सुनकर दिल दहल जाता था। कुछ औरतें ऐसी थीं जिन्हें इनके शौहर खुद सुबह लेकर आते और रात को वापस छोड़ जाते थे। ये औरतें शादीशुदा थीं, कुछ के बच्चे भी थे, लेकिन मजबूरियों ने इन्हें इस मकाम पर पहुंचा दिया था। और कुछ औरतें मेरी जैसी थीं जिन्हें कहीं से अगवा किया गया हो या नौकरी का लालच देकर यहाँ लाया गया हो। ये दुनिया अजीब सी थी। यहाँ कुछ भी आम नहीं था, लेकिन हर गुनाह आम हो चुका था। हर रोज़ कोई ना कोई लड़की यहाँ लाई जाती, हर रोज़ कोई ना कोई ख्वाब टूटता और हर रात किसी ना किसी की इज़्ज़त की कीमत लगाई जाती। मैंने एक दिन फिर भागने की कोशिश की। मैं बहुत दौड़ती रही और फिर मैं सीधी जाके पुलिस स्टेशन पहुंची और पुलिस वाले को सब कुछ बता दिया। मैं कहाँ से आई हूँ, मेरे साथ क्या हुआ और वहाँ क्या क्या होता रहा। वो मुझे देखता रहा, सुनता रहा और कहने लगा कि बैठो, कुछ करता हूँ। वो पुलिस वाला फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था और उसकी ज़ुबान से ये अल्फाज निकले कि दिलशाद बीबी, आपकी एक लड़की यहाँ पर आई है, आकर ले जाएं। और मैं जैसे पत्थर की हो गई। मैंने समझ लिया कि ये भी किसी निज़ाम का हिस्सा है। ये सब मले हुए हैं और कोई किसी का नहीं है। यहाँ इंसाफ का कोई नाम नहीं। यहाँ पुलिस भी इन्हीं का साथ देते हैं। वक्त गुजरता गया और मैं बड़ी होती गई, मेरी उम्र में इजाफा होता गया तो मेरे अंदर की मासूमियत कम होने लगी और हकीकी ज़्यादा समझ आने लगी। अब मैं जान चुकी थी कि ये दुनिया कैसी है, यहाँ कैसे कैसे लोग बसते हैं और यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं। इतना वक्त गुजर चुका था कि अब मैं अपने माँ बाप के पास जाती तो उन्हें क्या मुंह दिखाती। उनके दिल पर जो ज़ख्म मैं छोड़ आई थी, उनकी ज़िंदगी में जो खराच डाल चुकी थी, वो कभी पुर नहीं हो सकता था। मैं यहीं के यहीं रह गई, लेकिन ये जगह ऐसी नहीं थी कि जिसकी आदत पड़ जाए। यहाँ की हर रात मेरे लिए एक नई मौत थी और हर दिन एक नया रोना था। मैं खुद को आईने में देखती तो अपनी आंखों में और गुलबानो नहीं देखती जो अपने बाप के सीने से लग के हंसती, जो अपनी माँ के हाथों से दुपट्टा पहन कर शीशे में घूमती। और वो सब ख्वाब लगता था और अब सिर्फ एक हकीकत थी, एक तल्ख हकीकत। इन लोगों ने मुझे नाच गाना सिखाया, मेरी आवाज़ में दर्द था, मेरे कदमों में वो धड़क थी जो दुख सहकर पैदा हुई थी। मेरे जिस्म के एक एक अंग को उन लोगों ने घंटों, दिनों, हफ्तों, महीनों, सालों तक तरबियत दी। मुझे सिखाया कि किस तरह नज़र झुकानी है और कब उठानी है, कब मुस्कुराना है, कब खामोशी इख्तियार करनी है, कब कदम रखना है और कब उठाना है, कब थमना है और कब झूमना है। मुझे नाचने के ऐसे ऐसे अंदाज सिखाए गए जिनके बारे में मैंने कभी तसव्वुर भी ना से किया था। गाने के ऐसे ऐसे अल्फाज सिखाए गए कि जो मेरे दिल पर नक्श हो गए थे। हर हफ्ते एक दिन बहुत बड़ा मुजरत होता था। एक दिन तवाइफ खाने को किसी शादी हॉल की तरफ सजाया गया। वहाँ शहर के बड़े बड़े लोग आते थे, सियासतदान आते थे, सनतकार आते थे और कुछ ऐसे चेहरे भी होते थे जो दिन के वक्त इंसाफ के अलमबरदार होते थे और रात के वक्त हमारे जिस्मों के सौदागर। मैं इन मुजरमों में सबसे आगे रखी जाती थी क्योंकि 15 साल गुजर चुके थे और अब मैं इनकी कमाई का सबसे कीमती ज़रिया बन चुकी थी। मेरी उम्र के वो दिन थे जो लड़कियां अपने ख्वाबों का दुपट्टा संवारती थी, जब कोई लड़का उनकी नज़रों में बसने लगता था, जब माँ बाप उनके हाथों में मेहंदी लगवाने को सोचते थे, लेकिन मेरे हाथों में मेहंदी नहीं, जलियाँ थी, मेरे पाँव में घुंघरू थे। मैं इस उम्र में आई थी जब औरत का हुस्न अपनी बुलंदी पर होता है, लेकिन मैं हर आईने से नज़र चुरा देती क्योंकि आईना मुझ पर हंसता। मेरी जवानी मेरे लिए कोई नेमत न थी बल्कि आज़ाब थी।
کبھی کبھی مجھے دورے پڑتے تھے، میری سانسیں تیز ہو جاتی تھی، میرا ذہن بند ہو جاتا اور میں اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کرتی، کبھی چاقو چھپا لیتی اور کبھی زہر تلاش کرتی، کبھی اوپر سے کودنے کی ہمت باندھتی، لیکن ہر بار کوئی نہ کوئی مجھے روک لیتا، جیسے میری موت بھی مجھ سے ناراض تھی، جیسے وہ بھی مجھے گلے لگانے نہیں چاہتی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ طوائف خانے کی سب سے الگ عورت ہے، جس کا دل آج تک یہاں نہیں لگ پایا، ابھی بھی امید رکھتی ہے کہ کوئی آئے گا اور اسے یہاں سے نکال لے گا۔ یہ ابھی بھی دروازے کی طرف دیکھتی ہے، جیسے کوئی اسے لینے آئے گا۔ یہ ابھی بھی چپکے چپکے قرآن کی آیتیں پڑھتی ہے، جیسے رب کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ یہ ابھی بھی جاگنے کی راہ ڈھونڈتی ہے، جیسے اسے یقین ہو کہ کہیں نہ کہیں زندگی باقی ہے۔ لوگ حیران ہوتے تھے، کہتے تھے کہ پتہ نہیں اس کے اندر کون سی روح ہے، کون سا جنون ہے جو اسے اتنا سال ہو گئے لیکن یہ کل بانو ابھی بھی نہیں بدلی۔ ایک دن دلشاد بی بی نے مجھے بلا کر کہا کہ آج بہت بڑا مجرا لوگ آ رہے ہیں، اور اپنی شکل صحیح کر لے اور کچھ ایسا پہن لے جس سے تیرا حسن پھر سے دکھائی دے۔ تو نے رو رو کر اپنی خوبصورتی تباہ کر دی، تیری آنکھیں اب خالی کنویں لگتی ہیں، تیرے ہونٹ سوکھ کے صحرا جیسے ہو گئے ہیں، میں تیری جوانی پر جس سے ماتم چھا گیا، لیکن آج کی رات تو مجھ پر سے گل بانو چاہیے، جسے دیکھ کر لوگ بول پڑے تھے کہ یہ کس محل کی شہزادی ہے۔ میں خاموش ہو گئی، کیونکہ میرے پاس خاموش رہنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ میں تیار ہوئی تو یہ لوگ ہاتھا پائی پر اتر آتے، مجھے مار پیٹ پر قید کر دیتے۔ میں نے خود کو شیشے کے سامنے کھڑا کیا اور اپنے چہرے کو دیکھا تو پہچاننا مشکل، میری آنکھیں تک گئیں، میرا چہرہ بجھ گیا، میری ہنسی کہیں کھو گئی تھی۔ میں نے آنسو پوچھنے اور تیار ہونے لگی، کیونکہ وہ رات ایک عام رات نہ تھی، وہ مجرے کی رات تھی جو میری پوری زندگی بدلنے والی تھی، ایک ایسی رات جو میرے اندھیرے میں ایک نیا دروازہ کھولنے والی تھی، اور میں اس وقت یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ رات مجھے بربادی کے بعد پہلی بار زندگی کا ایک نیا رخ دکھائے گی۔ یہ لوگ مجرے کا انتظام ہمیشہ کسی ہوٹل، کسی بنگلے یا کسی ایسی جگہ پر کرتے تھے جہاں ہر چیز قیمتی لگے، جہاں پردے بھی خوشبودار لگیں اور دیوار پر لگے آئینے بھی مجاز دیکھنے والوں کو اپنے حسن کی جھلک دکھائی دیں۔ ان دنوں میں بہت خوبصورت کپڑے دیے جاتے تھے، میری آرائش کی جاتی تھی، میری پلکوں پر کاجل لگایا جاتا، میرے ہونٹوں پر لال رنگ کی لکیریں کھینچی جاتی، میرے بالوں کو سنوارا جاتا، مجھے جھمکے پہنائے جاتے اور مجھے آئینے کے سامنے کھڑا کیا جاتا کہ دیکھ، تیرا حسن آج پھر لوگوں کو دیوانہ بنانے والا ہے۔ لیکن یہ الگ بات تھی کہ اب ان چیزوں میں میرا دل نہیں لگتا تھا، میرے لیے یہ سب ایک رسم بن جاتا، ایک روٹین جسے بس نبھانا مجھے یاد ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ کوٹھے کی سب سے خوبصورت طوائف دراصل سب سے زیادہ بدقسمت ہوتی ہے، کیونکہ وہ سب کو ہنسا کر خود ہمیشہ رویا کرتی ہے، وہ سب کے لیے خوشیوں کا سبب بنتی ہے، لیکن اس کی اپنی زندگی صرف اندھیرے میں گھری ہوتی ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، مجرے کا دن تھا، حال میں روشنی تھی اور ہر طرف خوشبوئیں تھیں، موسیقی کی آوازیں تھیں، کہکہے تھے، نظریں تھیں اور خواہشیں تھیں۔ مجرا شروع ہوا، پہلے ایک گروپ آیا، سب نے بیٹھ کر تماشا دیکھا اور جیسے ہی وہ اٹھ کر چلے گئے، دوسرے گروپ اندر داخل ہوئے۔ میں اسٹیج پر آئی اور میرے قدموں نے تھرکنا شروع کیا، میری باہوں نے ہواؤں کو چھونا شروع کیا اور میری نظریں زمین پر تھیں، لیکن اچانک میری نظر اٹھ گئی اور میں وہیں ایک نوجوان بیٹھا تھا جو میری ہی عمر کا لگ رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اس کی آنکھیں مجھے کچھ اپنا سا لگا، اس کی خاموشی میں ایک پہچان تھی۔ میں ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گئی، لیکن جب میری نظر اس کے ہاتھ پر پڑی تو میری روح کانپ اٹھی، کیونکہ وہی نشانی جو کبھی میں نے بچپن میں کسی پہاڑی پر احسان کے ساتھ اپنے ہاتھ پر بنوایا تھا، وہی نشان اس کے ہاتھ پر بھی تھا۔ مجھے اچانک وہ یاد آ گیا جب میں اور احسان پہاڑوں کے درمیان کھیلتے اور ایک فقیر بابا مجھے ملے تھے، ہاتھ پر ٹیٹو بناتا تھا اور ہم نے ضد کی تھی کہ ہمیں بھی بنوانا ہے، تو اس نے ہمارے ہاتھوں پر ایک چھوٹا سا دل بنایا۔ اس وقت ہمارے ہاتھ چھوٹے تھے اور دل بڑا تھا، لیکن اب ہمارے ہاتھ بھی بڑے تھے اور دل ایک چھوٹے کالے دھبے کی طرح اختیار کر گیا تھا۔ ہم دونوں نے پہچان لیا تھا کہ ہم جانتے تھے کہ یہ کیا ہے۔ اس نے میرے ہاتھ دیکھا، اس نے چونک کر میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ گل بانو تو یہاں۔ یہ لفظ سنتے ہی میری ہچکی بند گئی، میں اس کے قدموں میں بیٹھ گئی، میں رونے لگی، میں زور زور سے روئی اور اس کے قدموں کو پکڑ کر بس یہی کہتی رہی کہ مجھے یہاں سے لے جا احسان، مجھے یہاں سے لے جا، لیکن اس نے مجھے دھکا دیا جس سے میں ناپاک چیز ہوں۔ اس نے کہا کہ ہٹو میرے سامنے سے، تم جیسی لڑکیوں سے مجھے نفرت ہے،
تم صرف ایک تماشا ہو، تم صرف ایک جسم ہو، تم کسی عزت کے قابل نہیں ہو۔ لیکن جیسے ہی اس نے میرے ہاتھ پر وہ نشان دیکھا، وہ بھی وہیں ٹھٹک گیا۔ اس کے چہرے کی رنگت بدل گئی، اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ اس نے میرے چہرے کو غور سے دیکھا اور اس کی آنکھوں میں ایک آنسو تیر آیا۔ اس نے دوبارہ میرا ہاتھ پکڑا اور آہستہ سے کہا کہ گل بانو، واقعی تم ہو، تم وہی ہو جو میرے ساتھ دوپہر کو آم چوری کرتی تھی، جو بارش میں بھیگتی تھی، جو درختوں پر چڑھ کر مجھے آوازیں لگاتی تھی، جس کے ساتھ میں نے دل بنوایا تھا۔ اور اس نے کہا کہ چلو میرے ساتھ، اب ایک لمحہ بھی یہاں نہیں رکنا۔ لیکن اس جگہ سے نکلنا اتنا آسان نہیں تھا۔ دلشاد بی بی اسٹیج کے ایک طرف کھڑی تھی، سب دیکھ رہے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر کہا کہ صاحب ایسے ہی جا رہے ہو، پہلے اس کی قیمت تو لگاؤ۔ کوئی اتنا قیمتی مال بغیر ادائیگی کے نہیں لے کے جاتا، اور کچھ دے کر جاتا ہے، اور تم تو اسے ساتھ لے جانے کی بات کر رہے ہو۔ یہاں کوئی خود سے نہیں جا سکتا، جو ایک بار آتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہمارا ہو جاتا ہے۔ تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ محبت کا نشان دکھا کر ہم پر اثر ڈالو گے؟ یہ کاروبار ہے، یہاں جذبات نہیں چلتے، یہاں سودا چلتا ہے، یہاں حساب ہوتا ہے، یہاں ہر چیز مول لگاتا ہے۔ احسان اچانک سے ہنسنے لگا، ایک ایسی ہنسی جو میرے دل پر کسی تیز دھار خنجر کی طرح تھی۔ آنکھوں میں دیکھنے لگا، اور لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا وہ کیوں ہنس رہا تھا۔ تو ابھی بھی ایک صدمے سے نکلی تھی، اور وہ سوچ رہی تھی کہ شاید میرا بچپن کا ساتھی، شاید وہی احسان جس نے میرے ساتھ بچپن کے دن ہنستے کھیلتے گزارے، مجھے یہاں سے نکالے گا۔ لیکن اس کی ہنسی میں ایک طنز ایسا غرور تھا جو سے راز چھپا تھا کہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ ابھی بتاتا ہوں تم لوگوں کو کہ تمہاری قیمت کیا ہے، بلکہ قیمت کیا، تمہاری اوقات کیا ہے۔ تم لوگوں نے صرف جسم بیچنا سیکھا ہے، لیکن آج تمہیں یہ پتہ چلے گا کہ قانون کیا ہوتا ہے۔ تمہیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ قانون کب اور کیسے بولتا ہے۔ اس کی بات سن کر بالکل ساکت ہو گئی، میرے لب سلے ہوئے تھے، میری آنکھیں ٹکنے لگی تھیں۔ مجھے لگا کہ اب کیا ہوگا، لیکن جو اس نے اگلا جملہ کہا وہ میرے لیے حیرت کا طوفان بن گیا۔ اس نے کہا کہ میں یہاں مجرا دیکھنے نہیں آیا، میں پولیس DPO ہوں، اور میں یہاں پر ریڈ مارنے آیا ہوں۔ یہ پورا طوائف خانہ ایک بہت بڑا گناہ کا اڈہ بن چکا ہے، جہاں لڑکیوں کو اغوا کر کے لایا جاتا ہے، جہاں زبردستی نہیں قید کیا جاتا ہے، جہاں عزتوں کی بولیاں لگتی ہیں، اور میں ان سب کو بند کروانے کے لیے آیا ہوں۔ لیکن کسی کو پتہ نہ چلے، اس لیے میں نے اپنا حلیہ بدلا، ایسا بیٹھا جیسے ایک عام تماش بین ہوتا ہے۔ میں صرف اس وقت کا انتظار کر رہا تھا جب سارے ثبوت میرے ہاتھ میں آ جائیں، جب یہ عورت جو خود کو دلشاد بی بی کہتی ہے اپنے انجام کو پہنچے۔ اور جیسے ہی وہ آگے آئی اور روکنے لگی، اس لمحے میں نے اشارہ کیا اور وہ ساری جگہ گونج اٹھی، دروازے توڑ گئے، پردے ہٹے، باہر سے گاڑیاں اندر گھس آئیں، اور وہ سب لوگ جو میرے ارد گرد بیٹھے تھے سب پولیس والے نکلے۔ ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں اور ان کی آنکھوں میں قانون کی طرح روشنی تھی۔ باہر جتنی بھی گاڑیاں کھڑی تھی سب پولیس کی تھی، سب اہلکار سول کپڑوں میں تھے۔ یہ ایک بھی بہت بڑا اسٹنگ آپریشن تھا جو مہینوں کی محنت کے بعد کامیاب ہوا تھا۔ دلشاد بی بی جو خود کو بڑی عقل مند اور ناقابل شکست سمجھتی تھی، وہ اس دن سب کے سامنے چلانے لگی، چیخنے لگی، منتیں کرنے لگی۔ لیکن قانون کے ہاتھوں میں نہ رحم ہوتا ہے اور نہ سفارش۔ وہ عورت جو برسوں سے لڑکیوں کی زندگی سے کھیل رہی تھی، جو ماں باپ سے بیٹیاں چھین کر ان کے جسموں کو بیچتی تھی، جو لڑکیوں کو نوکریوں کا جھانسا دے کر ان کی زندگیوں سے ان کی مسکراہٹیں چھین لیتی تھی، وہ آج ہتھکڑیوں میں جکڑی گئی، اور یہ منظر میری آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا۔ وہ سب لڑکیاں جو برسوں سے قید تھیں، انہیں باہر نکالا گیا، اور ان آنسو، ان کی خاموشی ان کے چہروں پر لکھی ہوئی تھی۔ کہانیوں نے پورے عملے کی آنکھیں نم کر دیں۔ ایک لڑکی کے پیچھے ایک دردناک کہانی تھی، ہر ایک کے پیچھے ایک قبرستان چھپا ہوا تھا، اور ان سب کو اس دن زندگی نہیں ملی تھی۔ احسان نے میرے ہاتھ پکڑے، مجھے گاڑی میں بٹھایا اور کہا کہ آج کے بعد تم اس جہنم کی طرف کبھی نہیں دیکھو گی۔ میں تمہیں اپنے گھر لے جاؤں گا، جہاں تمہیں وہ عزت ملے گی جس کی تم حقدار ہو، جہاں تمہیں وہ پیار ملے گا جس سے تم محروم رہی، جہاں تمہیں وہ سکون ملے گا جو تمہارے نصیب سے برسوں سے غائب تھا۔ اس لمحے میں کچھ بول نہ سکی، میرے آنسو رک گئے، میری زبان جیسے بند ہو گئی۔ میں بس اس کی گاڑی کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، جہاں وہ طوائف خانہ اب سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا، جہاں وہ دیوار اب خاموش کھڑی تھی، جہاں قید میں بیٹھی روحیں آزاد ہو چکی تھی، اور جہاں میرا ماضی ہمیشہ کے لیے دفن ہو رہا تھا۔ ہم لوگ احسان کے بنگلے پر آ گئے تھے۔
اس نے مجھے آرام سے بیٹھنے کو کہا۔ میں پانی پلاتا ہوں تمہیں۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر وہی پرانی اپنائیت تھی جو کبھی میرے بچپن کا حصہ ہو جایا کرتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی نرمی تھی جو مجھے پہاڑوں میں گرتے ہوئے سہارا دیتی تھی۔ اس کا رویہ میرے ساتھ بالکل وہی تھا جیسے برسوں پہلے ہوا کرتا تھا۔ وقت نے اسے ایک ذمہ دار انسان بنا دیا تھا، لیکن میرے لیے وہ اب بھی وہی احسان تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ مجھے بات بتاؤ، تم یہاں تک کیسے آئی؟ تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ تم نے اتنے سال کیسے گزارے؟ میں نے اس کے سوال کے جواب میں وہ سب کچھ بتا دیا جو میرے دل پر سالوں سے بوجھ بن کر بیٹھا ہوا تھا، وہ سب کچھ جو میں نے کسی کو کبھی نہیں بتایا تھا، وہ سب کچھ جو میرے آنسوں کے ساتھ بہتا رہا۔ وہ سنتا رہا اور حیران ہوتا رہا، وہ چپ بیٹھا سنتا رہا، اور جیسے جیسے میری کہانی مکمل ہوئی اس کی آنکھوں میں غصہ اور دکھ ایک ساتھ تیرنے لگے۔ اس نے آہستہ سے کہا کہ بزاج شفیق واپس آیا تھا، اور جب آیا تو اس نے سب کو آ کر یہی بتایا کہ گلبانو کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ میں نے روکنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ لوگ چلے گئے۔ یہ سن کر سب کو یقین ہو گیا کہ تم نے واقعی گھر کی عزت کو خاک میں ملا دیا۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ مجھے لگا تھا کہ وہ شخص میرے ساتھ جو کچھ کر کے گیا ہے وہ شاید کبھی واپس نہیں جائے گا، لیکن وہ واپس گیا اور جا کر میرے گھر والوں کو میرے بارے میں جھوٹ بتایا۔ سب کو مجھ سے نفرت ہو جائے، اور حسان نے کہا کہ ہم سب حیران رہ گئے تھے کہ کس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو۔ میرے لیے تو یہ صدمہ ناقابل برداشت تھا۔ میں تمہیں بے وفا سمجھنے لگا۔ میں نے تم سے نفرت کرنا شروع کر دی۔ تمہارے بابا اس صدمے کو برداشت نہ کر سکے اور وہ دنیا سے چلے گئے۔ تمہاری ماں نے بھی ہار مان لی اور وہ بھی چپکے سے چلی گئی۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، میرا جسم کانپنے لگا، میرے دل نے دھڑکنا چھوڑ دیا اور میں نے اپنی آنکھوں سے آنسو بہتے محسوس کیے، اور جیسے کچھ دیر کے لیے دنیا کی ہر آواز خاموش ہو گئی۔ میں اندر سے ٹوٹ گئی۔ مجھے اس بات کا دکھ نہیں تھا کہ میری زندگی برباد ہو گئی، مجھے اس بات کا دکھ تھا کہ میرے ماں باپ مجھے برا سمجھتے ہوئے دنیا سے چلے گئے۔ وہ یہ سمجھنے کہ ان کی بیٹی نے ان کی عزت خاک میں ملا دی ہے، لیکن میں تو خود ایک سازش کا شکار ہو گئی تھی۔ ان کا دل توڑنے والی میں نہیں تھی، ان کی لاج بچانے والی، لیکن وہ حقیقت کبھی ان تک پہنچ ہی نہ سکی۔ میں بس بیٹھ کر روتی رہی اور میں نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا اور انہیں چوم لیا کہ کاش یہ ہاتھ کبھی احسان کے ہاتھ سے نہ چھوٹتے، کاش وہ بچپن کے دن کبھی نہ گزرتے۔ احسان نے میرے ہاتھوں صاف کیے اور کہا کہ اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور وہ آہستہ سے کہا کہ اب میں گلبانو نہیں ہوں، میرے ساتھ نہ جانے کیا کچھ ہو چکا ہے، میں تمہیں بتا بھی نہیں سکتی۔ 15 سال بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے، ان 15 سالوں نے میرے جسم سے میری روح تک سب کچھ بدل دیا۔ میں نہیں چاہتی کہ تمہاری زندگی بھی میرے ماضی کا بوجھ بن جائے۔ تم اس معاشرے کے ایک اچھے شہری ہو، تم لوگوں کی مدد کرتے ہو، تمہیں کسی ایسی لڑکی سے شادی کرنی چاہیے جو تمہارے ساتھ خواب دیکھ سکے، جو تمہاری عزت بڑھا سکے، جو تمہیں فخر دے۔ میں تو خود ایک بدنام زندگی بن چکی ہوں۔ اس نے میری بات سن کر گہری سانس لی اور کہا کہ اچھی لڑکی کون ہوتی ہے میں نہیں جانتا، لیکن میں جس سے محبت کرتا ہوں میں اسی کے لیے جینا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ ابھی بھی مجھ سے محبت کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ محبت تو ویسی ہی ہوتی ہے جو وقت سے، حالات سے اور زخموں سے نہیں بدلتی۔ میں نے کہا کہ میری محبت ایسی نہیں ہوتی۔ مجھے اس دنیا سے سب کچھ دکھا دیا گیا ہے، مجھے کسی چیز پر اب بھروسہ نہیں رہا۔ اگر تمہیں مجھ پر ترس آ رہا ہے تو میرے لیے کچھ ایسا کرو جس سے میں عزت سے کوئی کام کر سکوں، لیکن ترس کو محبت کا نام نہ دو۔ اس نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ تمہارے بابا چاہتے تھے کہ تمہاری مجھ سے شادی ہو، اور یہ خواہش دل میں لے کر دنیا سے چلے گئے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ان کی آخری خواہش پوری کر دو۔ تم سے محبت کرتا ہوں، یہ ترس نہیں ہے، یہ وہ جذبہ ہے جو برسوں سے میرے دل میں محفوظ ہے، اور اب وقت آ گیا ہے کہ اسے حقیقت بنایا جائے۔ میں اس کی باتوں پر حیران رہ گئی۔ واقعی وہ ایک اچھا مرد تھا۔ اس نے میرے ماضی کو قبول کر لیا اور میرے حال کو اپنایا اور میرے مستقبل کی فکر کی۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور نکاح کا پیغام دیا۔ میں نے ہاں کی اور وہ دن آیا جب اس نے میرے ساتھ نکاح کیا، مجھے اپنی بیوی بنایا اور میری زندگی کو ایک نیا نام دیا کہ شادی کی رات اس نے میرے ہاتھ پکڑے اور کہا کہ جو کچھ بھی ہوا، جو کچھ بھی گزر گیا،
اسے بھول جاؤ، نہ کسی خوشی میں، نہ کسی غصے میں، نہ کسی جھگڑے میں تمہیں وہ یاد نہیں کرواؤں گا۔ ہم اپنی نئی زندگی نئے وعدوں اور نئی امیدوں کے ساتھ شروع کریں گے۔ اس نے مجھ سے یہ وعدہ لیا اور میں نے اس کے سامنے سر جھکا دیا۔ احسان نے کہا تھا کہ شادی کے بعد تمہیں پتہ چل جائے گا کہ مجھے تم سے کتنی محبت ہے، یا میں نے تم پر ترس نہیں کھایا، لیکن واقعی مجھے جلد ہی یہ بات سمجھ آ گئی کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ مجھے جب بھی ذرا سا بخار ہوتا یا طبیعت خراب ہوتی تو وہ فوراً میرے ارد گرد منڈلانے لگتا، مجھے دعا کھلاتا اور میرے سر پر ہاتھ رکھتا، میری پسند کی چیزیں لا کر دیتا، اور جب میں خاموش ہو جاتی تو وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا کہ تم بولتی کیوں نہیں، تمہاری خاموشی مجھے مار دیتی ہے۔ وہ میری ہر بات مانتا، وہ میری ہر خواہش پوری کرتا اور مجھے کسی بھی لمحے اکیلا محسوس نہیں ہونے دیتا۔ اس کے رویے میں کبھی بھی وہ ہمدردی والی جھلک نہیں آئی جو ترس کھانے والے انسان میں ہوتی ہے، لیکن وہ مجھے میری عزت، میرا مقام، میرا حق دیتا رہا، یہ احساس دلاتا رہا کہ میں نے اس کے لیے دنیا کی سب سے خاص عورت ہوں۔ مجھے اب یقین ہو چکا ہے کہ یہ وہی محبت جو احسان تھی، اور اب بھی یہ شاید وہ وقت مجھے آزمانے کے لیے آیا تھا اور میری بدقسمتی کے لیے تھا۔ اس دنیا کی سب سے بدقسمت لڑکی تھی جس اپنوں نے بیچ دیا، لیکن اب میں اس دنیا سے خوش قسمت عورت ہوں۔ وہ ان سب دکھوں کا کفارہ ہے۔ میں نے اپنے رب کا شکر ادا کیا، میں نے ہر رات اس کے حضور سجدے میں جا کر شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے وہ سب کچھ دے دیا جس کی کوئی دعائیں صرف دعا ہی کر سکتی تھی۔ مجھے وہ عزت ملی جو میں نے کھو دی تھی، مجھے وہ مقام ملا جو میرا خواب بن چکا تھا، سب سے بڑھ کر مجھے وہ شوہر ملا جس کی محبت بے مثال تھی۔ میں آج بھی وہ سب کچھ یاد کرتی ہوں جو میرے ساتھ ہوا تھا۔ میں اپنے ماں باپ کی صورت آنکھوں میں لے کر روتی ہوں، کیونکہ وہ مجھے غلط سمجھتے تھے، اس دنیا سے چلے گئے تھے، لیکن میری ہر آنکھ کا آنسو اس وقت ختم ہو جاتا جب میں احسان کے چہرے کو دیکھتی، کیونکہ اس کے چہرے پر مجھے وہ سکون دکھائی دیتا جو شاید ساری زندگی مجھے نصیب نہ ہو۔ میری کہانی ختم ہو چکی ہے، لیکن ایک نیا آغاز ہوا۔ میری کہانی کی آخری سطر یہی ہے کہ جو کچھ بھی ہوا، جیسا بھی ہوا، آخرکار اللہ نے مجھے اس کی دلدل سے نکال ہی دیا، مجھے ایک نئی زندگی دی، اور میں نے آج بھی ہر صبح آنکھ کھول کر اپنے رب کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے صرف بچایا نہیں بلکہ عزت بھی دی اور پیار بھی دیا۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کے سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔